Sheikh Asmad and Khan Farhan to recite dua before and after eating. Rahmatullahi wa barakatuh. Dua after eating. Alhamdulillahi ata'amana wa zakana wa ja'alana minal muslimin. Translation: all praises I do to Allah who has given us to eat and drink and made us Muslim. Jazakallahu khaira. Jazakallah, Asmad and Farhan, for the beautiful recitation of duas. Honorable audience, in our daily lives, we frequently abide by the principles and teachings of Islam. A few things, nevertheless, are overlooked by us, even though from an Islamic perspective. They are quite important. They can occasionally cause Allah's displeasure and cancellation of all our good actions. Our goal in doing this kit is to draw attention on those crucial elements and how we apply them in our daily lives. So let's call upon the students from grade 7B to perform this kit named Qazi Ka Insaf. عرفات ہے. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بہلول کو جانتا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. بہلول دانا خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے ایک صوفی بزرگ تھے. آپ بغداد اور آس پاس کے علاقے میں رہتے تھے. بے فکری اور دنیا سے بے خبر گھومتے رہتے تھے. ساتھ ہی آپ ایک درویش صفت فلسفی بھی تھے. آپ کے کئی واقعات ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو پاگل اور دیوانہ سمجھتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کی زبان سے کوئی بات نکلتی تھی تو وقت کے عالم بھی حیران رہ جاتے تھے. تو آئیے انہی کا ایک واقعہ جو وقت کے بہت بڑے عالم شیخ جنید بغدادی کے ساتھ پیش آیا ہم اسکٹ کی شکل میں پیش کرنے جا رہے ہیں. عالیجہ آپ کی سفر کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. کیا ہم روانگی کر سکتے ہیں؟ جی عالیجہ. ارے تم لوگوں میں سے کسی کو بہلول کا حال بھی معلوم ہے؟ حضرت میں نے کچھ دیر پہلے بہلول کو ایک ویرانے میں لیٹا ہوا دیکھا. حضرت وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے. آپ اس سے مل کے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس سے کچھ ضروری کام ہے. آؤ ہم ان کی ملاقات کے لیے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو تم؟ میں شیخ جنید بغدادی ہوں. اچھا تو تم ہی ہو ابو القاسم شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں کہ اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے اسے لوگوں کو کچھ فائدہ ہو. اچھا تو تم کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے. کھانے کا طریقہ تو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے ایک چیز کھاتا ہوں. چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا ہوں. آہستہ آہستہ چباتا ہوں. دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا. کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں. کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں. تم انسانوں کے پیر اور مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتے. حضرت کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہی تو ہے نا. ہم نے آپ سے یہی تو سیکھا ہے. حضرت ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شخص ایک دیوانہ ہے. آپ اس کے پیچھے اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ہاں دیوانہ تو ہے لیکن اللہ نے اس کے دل کو علم و حکمت کے موتیوں سے بھر رکھا ہے. اسے سچی بات سننی چاہیے. آؤ اس کے پیچھے چلے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون ہو تم؟ میں شیخ جنید بغدادی ہوں جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا. خیر، تم کھانا کھانے کے آداب سے تو نا واقف ہو، لیکن بات چیت کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے. جانتا تو ہوں. میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں. بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا. سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے بولتا ہوں. لوگوں کو اللہ اور رسول کے احکام بتاتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ خیال کرتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائے. کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. حضرت بات کرنے کا اصل طریقہ تو یہی نا، ہم نے آپ سے یہی تو سیکھا ہے. حضرت ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شخص تو ایک دیوانہ ہے. آپ بھلا دیوانے سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے. آؤ اس کے پیچھے چلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو تم؟ میں شیخ جنید بغدادی ہوں جو کھانا کھانے کا اور بات چیت کا طریقہ نہیں جانتا. تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب تو معلوم نہیں، سونے کے آداب تو معلوم ہی ہوگے. سونے کا طریقہ تو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. جب میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلے جاتا ہوں. باوضو سوتا ہوں، بستر صاف کر کے سوتا ہوں، چاروں کل پڑھ کر، تسبیح فاطمہ پڑھ کر دائنی کروٹ سوتا ہوں ماشاءاللہ. اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہوں. تم انسانوں کے بڑے پیر بنے پھرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ اب تک سونے کا طریقہ نہیں جانتے. افسوس ہے تم پر. حضرت اب مجھے ایسا معلوم ہونے لگا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیجئے. دیکھو میاں، یہ جتنی باتیں تم نے کہی یہ سب بات کی چیزیں ہیں. اب اصل بات مجھ سے سنو. کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ حلال کی روزی ہونی چاہیے. کس کی روزی؟ حلال کی. ہاں، حلال کی. اگر غذا میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا. اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پیٹ میں جو بھی لقمہ جائے وہ حلال کا ہو. حرام لقمہ کھانے سے خود کو بچاؤ. یا بہلول، کیا ہی عمدہ بات کہی آپ نے. بات چیت کے آداب میں بھی سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو. اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب یا بات فضول قسم کی ہوگی تو چاہے کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی. اس لیے ایسے کلام سے تو خاموشی بہتر ہے. اللہ آپ پر رحم فرمائے. کیا ہی بہترین بات کہی آپ نے. یقیناً یہی اصل چیز ہے. اور ابو القاسم، آپ نے جو سونے کے آداب بتائے وہ اصل مقصود نہیں. اصل مقصود تو یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، حسد، کینہ، دشمنی اور غیبت جیسی اخلاقی بیماریوں سے پاک صاف ہو. تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے. اور نیند آنے تک تم اللہ کی یاد میں مشغول رہو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری توجہ عبادت کے اصل روح کی طرف پھیر دی. ورنہ زیادہ تر لوگ تو صرف عبادت کی شکل کو انجام دیتے ہیں
جو روح اور مغز سے خالی ہوتی ہے، ایسی عبادت کی اللہ کو قطعی ضرورت نہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ہم میں سے اکثر لوگ اسلام کی عبادت کو انجام دیتے وقت اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ اسے مطلوب کیا ہے اور اللہ اس عبادت سے کیا چاہتے ہیں۔ یہی دین کی اصل روح اور اسلام میں مطلوب ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ Subhanallah, it was an enlightening performance.